سورہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا مقابلہ جادوگر نہیں کر سکتے، یعنی اگر کسی کے گھر کے اندر جناتی مسائل ہوں، جادو کے مسائل ہوں، آسیب کے مسائل ہوں، تو وہ اپنے گھر میں ناریل نہ لٹکا کے، تعویذ نہ چپکا کر، کیلے اور اسی طریقے سے گھوڑے کی نال نہ لگا کر اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں۔ اور اللہ کے کلام میں سے خصوصی جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کریں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے تعلق سے بعض علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 خبریں ہیں، 1000 احکام ہیں اور 1000 مناہیات ہیں، یعنی بہت بڑی سورہ ہے۔ احکام و مسائل کے لحاظ سے بہت سارے مسئلے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو شروع کے یہ الفاظ ہیں الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور اس کا حقیقی معنی اللہ رب العالمین کو ہی پتہ ہے، کیونکہ یہاں پر الف لام میم ہے، کہیں پر یاسین ہے، کہیں تاسین ہے، کہیں حامیم ہے، اس طرح سے الگ الگ جو حروف آتے ہیں سورہ کے اسٹارٹ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور مفہوم نہیں بتایا۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے، ایک پیپر کے اوپر، ایک کارڈ کے اوپر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں تمام کے تمام کو چھاپ دیا جاتا ہے اور اوپر لکھ دیا جاتا ہے لوح قرآنی، اوپر لوح قرآنی لکھا جاتا ہے، نیچے لکھا جاتا ہے مکان اور دکان کی خیر و برکت کے لیے اس کو لگایا جائے۔ پھر جب مکان اور دکان کے اندر اس پیپر کو لگایا جاتا ہے تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس پیپر کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، اس پیپر کو ہم گھر میں لگا لیں گے شیطان بھاگ جائے گا، ہم پر جادو نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا معنی لوح قرآنی نہیں بتایا، یہ نام کس نے دیا لوح قرآنی؟ پھر یہ کہ لٹکانا، اس کو فریم کر کے گھر میں لگانا اور یہ تصور کرنا کہ اس کے ذریعے سے شیاطین بھاگ جائیں گے، جادو کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یہ کس نے بتایا؟ تو یاد رکھیے اس طریقے سے اس کو لوح قرآنی نام دینا اور تعویذ کے طور پر اس کو استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کو نہیں بتایا، اللہ رب العالمین نے اس کے معنی کو نہیں بتایا۔ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے کھاتے کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح رب آگے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہ کتاب انہیں گائیڈ کرتی ہے، یہ کتاب انہیں راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب انہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو سورہ بقرہ کے اندر کئی واقعات کو بیان کیا، کئی مسائلوں کو بیان کیا، لیکن ہم مختصر سے طور پر
کچھ واقعوں کو ذکر کریں گے اور کچھ مسائل کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو واقعہ ذکر کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو آیت نمبر 30 سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی اور حمد بیان کرنے والے ہیں۔ قال، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں جس کا مجھے علم ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی فرشتوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہے، انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے، چونکہ فرشتوں نے اس سے پہلی والی مخلوق کو زمین پر دیکھ لیا تھا جو جنوں کی مخلوق تھی، کس طرح انہوں نے خریزی کی، کس طرح انہوں نے فساد برپا کیا، تو فرشتوں کے گمان کے مطابق انہیں لگا یہ بھی یہی کریں گے، تو کہا اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے؟ رب نے کہا میں جو جانتا ہوں، جو میرا علم ہے وہ تمہارا علم نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا۔ تمام زمین کی مٹیوں کو لیا گیا، تمام زمین کے اطراف کی مٹیوں کو لیا گیا اور آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پتلے میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جان پڑ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے چلنے لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند اشیاء کے نام سکھا دیے، انہیں علم سکھا دیا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، علم دینے کے بعد فرشتوں پر اس علم کو پیش کیا گیا۔ اب فرشتے قاصر ہیں، اس علم کے بارے میں فرشتے نہیں جانتے جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ اللہ نے کہا کہ بتاؤ فلاں فلاں چیزوں کے نام، کہا اللہ ہم نہیں جانتے، پورے علم والا تو تو ہی ہے۔ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو اے اللہ صرف تو ہی ہے۔ تو جب واضح ہو گیا فرشتے نام بتانے سے قاصر ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے ثابت کر دی، تو رب نے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے تمام نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں سکھا رکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتانا شروع کیے، وہ علم بتانا شروع کیا فرشتوں کے سامنے۔ قال، اللہ رب العالمین نے کہا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض۔ رب نے کہا کہ کیا میں ہی علم غیب کا مالک نہیں ہوں، زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاؤ۔ تو یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے علم غیب کے تعلق سے بتایا کہ خاص علم غیب اگر کسی کو ہے تو وہ مجھے ہی ہے، میں ہی غیب کا جاننے والا ہوں۔ تم نے جو کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اسے علم سکھایا اور ایسا علم دیا جس علم کے تعلق سے تم بالکل انجان تھے، تمہیں اس علم کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ تو یہاں سے دو مسئلے واضح ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے،
فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا تھا، اللہ رب العالمین نے سکھائے، اور جب نام سکھائے اور وہ نام سارے بتا دیے تو رب نے کیا کہا؟ انی عالم غیب السماوات والارض، زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ تو جو آدم علیہ السلام کو سکھایا اللہ رب العالمین نے، وہ بھی غیب ہی تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو ہم نے غیب سکھایا یا عالم الغیب بنا دیا، نہیں۔ آج کے جو مشرک ہیں، آج کے جو بدعتی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، آپ نے جنت کے 8 دروازے بتائے، یہ غیب ہی تو ہے جنت کے 8 دروازے۔ آپ نے جہنم کے 7 دروازے بتائے، یہ بھی غیب ہے۔ آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، یہ بھی غیب ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی کو علم غیب ہے۔ یہاں اللہ خود سکھا رہا ہے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتے اس علم سے ناشنا ہیں، انجان ہیں، لیکن پھر بھی رب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے غیب کا علم آدم کو دے دیا، بلکہ غیب کے تعلق سے رب خود کے لیے ارشاد فرما رہا ہے انی عالم غیب السماوات والارض، زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو مجھے تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حقیقی معنوں میں عالم الغیب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ نبیوں کو جو کچھ بھی علم دیا جاتا ہے جس سے عوام انجام ہوتی ہیں، وہ وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور رب فرماتا ہے وحی کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی خواہش سے، اپنی ہوا سے کبھی کچھ نہیں کہتے، جب بھی کہتے ہیں رب کی وحی ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی، جنت اور جہنم کے مناظر کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، تو یہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ تو حقیقی معنوں میں عالم الغیب کون ہوا؟ غیب کا جاننے والا کون ہوا؟ اکیلا اللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب فضیلت واضح ہو گئی آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر، اللہ نے سب کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام لوگوں نے، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب فرشتوں کا ذکر آ رہا تھا، ابلیس کا ذکر کیسے آیا؟ ابلیس حقیقت کے اندر ایک جن تھا، جو سورہ کہف میں رب نے بیان فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس کی اطاعت گزاری، فرما برداری اور اس کی اللہ رب العالمین کے تئیں عبادت کو دیکھ کر رب نے اسے مقرب کر دیا تھا اور فرشتوں کے اندر اس کو رکھا تھا۔ تو جب سجدے کا حکم ہوا تمام فرشتوں کو، تو اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ تو تمام فرشتوں نے رب کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کیا، کہا انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم کے اللہ تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے اگر قیاس کسی نے کیا تو وہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ کے کلام کی کوئی آیت ہماری فقہ سے ٹکرائے گی، ہمارے اصولوں سے ٹکرائے گی، ہمارے امام کے مسائل سے ٹکرائے گی، تو اس آیت کی تعویل کی جائے گی یا اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلے سے ٹکرائے گی تو اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ یہ جو قرآن کو منسوخ کر دینا ہے قیاس کے اوپر، جو قرآن کو نیچے رکھنا ہے اور قیاس کو اوپر رکھنا ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟
ابلیس نے کیا یاد رکھنا، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، اے اللہ میں بہتر ہوں اس سے، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا، رب نے حکم دیا تھا تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے، اسے بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ نہیں یہ مٹی سے، میں آگ سے ہوں، میں بہتر ہوں، اس بہتر کے گمان میں وہ لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں، تو لعنتی ہے، تو رجیم ہے۔ اللہ نے اسے رجیم ٹھہرا دیا۔ اور ایک تو نکتہ یہاں یہ بھی نکلتا ہے کہ ایک سجدے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدے سے انکار کیا تھا ابلیس نے، ایک سجدے سے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ آج ہم کتنے سجدوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، صرف رمضان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باقی ہماری نمازوں کے بھی پتہ نہیں ہیں، کتنے سجدے ہم فراموش کر کے بیٹھے ہیں، لیکن آج بھی پکے اور سچے مسلم بن کے بیٹھے ہیں۔ اور ابلیس ایک سجدے سے انکار کی وجہ سے رانے درگاہ ہو گیا، لعین قرار دے دیا گیا، رجیم قرار دے دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ تو یاد رکھنا یہ جو سجدے کا حکم ہے نا، یہ اللہ دوبارہ پھر دینے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ قلم آیت نمبر 42 میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور قیامت کے دن جب رب اپنی پنڈلی کھولے گا، تمام لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تمام لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، فلا یستطیعون، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی پیٹھیں تختے کی طرح کر دی جائیں گی، وہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے حکم کو مان لیں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی تو گر پڑیں گے، لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ رب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب صحیح سالم تھے، ہٹے کھٹے تھے، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ سجدے کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو آج ہم نے ان کی کمروں کو تختہ کر دیا ہے، آج سب سجدہ ریز ہیں، اور ان کی ضلالت، ان کے اوپر پھٹکار ایسی ہے کہ یہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جو رب نے ہمیں حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، نمازوں کی پابندی کرنے کا، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم 5 وقت کی نماز کو ادا کریں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان کے اندر بھی، تب جا کے ہم اللہ کی حقیقی فرما برداری کے اندر آئیں گے، حقیقی اطاعت کو تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ وگرنہ جس طرح رب نے ابلیس کو دتگار دیا، رانے درگاہ کر دیا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوگی اللہ کی طرف، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے دھتکار دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کیا، حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو جنت میں داخل کر کے کہہ دیا جہاں چاہو وہاں رہو، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ اور پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پوری جنت حضرت آدم اور حوا کے نام کر دیا اللہ نے، لیکن ایک درخت کے لیے کہہ دیا کہ بس اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آج بھی یہی ہے، ساری چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس کے نام اللہ نے ہمیں بتا دیے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 173 میں رب نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہم نے تم پہ حرام کر دیا ہے مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کے کھانے کو۔ تو جو اللہ نے حرام کر دیا ان کے نام اللہ نے گنا دیے، باقی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کر دی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے لیے تمام جنت حلال تھی، سوائے ایک درخت کے، کہا اس کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کر چکا تھا، اس کی سمجھ کے مطابق آدم کی وجہ سے اس کو دھتکارا گیا اور لعنتی اور رجیم قرار دیا،
تو وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت تم کھا لو، اس میں سے چکھ لو، اگر تم اس میں سے کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نص صریح کے مقابلے میں قیاس کو کرنا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، یہ بھی کس کا فعل ہے، کس کا عمل ہے؟ شیطان کا عمل ہے۔ اللہ نے حرام قرار دے دیا، منع کر دیا اس درخت کو، لیکن وسوسہ ڈالا کہ نہیں، اللہ نے منع تو کیا ہے لیکن اس لیے منع کیا ہے اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشہ کی جنت تمہارے لیے ہو جائے گی۔ حضرت آدم اور حوا نے وہ درخت میں سے جیسے ہی کھایا، سب سے پہل ان کے اوپر جو اس چیز کے اثرات مرتب ہوئے، ان کے جنتی لباس اتر گئے، ایک دوسرے کی شرمگاہ ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی اور جنت کے پتے لپیٹنے لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اب جنت سے نکل جاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پہ اتارے گئے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ رب دعا ذکر کرتا ہے سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب آگے فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس سیکھ لیے آدم نے ہم سے کچھ کلمات اور اپنی توبہ قبول کروا لی، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہ جو دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی اور اللہ سے حضرت آدم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے جب ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کے سامنے، تو انہی الفاظوں کے ساتھ مانگے جن الفاظوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ سے معافی مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کسی وسیلے سے دعا نہیں کی۔ ایک موضوع حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو حضرت آدم نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا کروں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ان کا نام ہے۔ چنانچہ آدم نے حضرت محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا کی۔ اللہ نے کہا اے آدم، یہ محمد کون؟ کہا میں نے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، تو جا، اللہ نے کہا جا آدم میں نے تیری توبہ قبول کر لی۔ یہ من گھڑت روایت، موضوع روایت ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے ہم سے کلمات سیکھے، ہم سے دعا سیکھی، اور دعا موجود ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اللہ نے جو دعا سکھائی وہ کس طرح سکھائی؟ ربنا، ڈائریکٹ اللہ کو آدم علیہ السلام نے پکارا، کوئی وسیلہ کوئی واسطہ نہیں۔ تو پھر یہ وسیلے والی دعا کہاں گئی؟ لے کر آئے کوئی کہ ہاں یہ وسیلے والی دعا بھی ہے، آدم علیہ السلام نے یہ وسیلے کے ساتھ یہ دعا کی تھی۔ الفاظ ملیں گے؟ قیامت تک نہیں ملیں گے۔ ملیں گے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے تو یہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ہر نبی نے رب کو ڈائریکٹ پکارا، کسی نبی نے کسی اپنے سے بڑے نبی کا وسیلہ نہیں لیا، نہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ 2000 کے قریب دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں روزمرہ کی، کسی ایک میں بھی وسیلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر وسیلے کا بھی رد ہوتا ہے۔ اللہ کو جب پکارا جائے گا ڈائریکٹ ربنا اللہم سبحان اللہ کہہ کر پکارا جائے گا، رب کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی سی ڈی، کوئی وکیل، کوئی پی اے، کوئی چپڑاسی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو رب ہمارے قریب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، بلکہ رب کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، دعا تو زبان سے تم کہہ رہے ہو، تمہاری دل کی دھڑکنیں بھی رب جانتا ہے۔ اتنا قریب رب ہے، اب کس وسیلے کی، کس واسطے کی، کس پیے کی، کس وکیل کی اور کس چپڑاسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس واقعے سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔